السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نماز کے بارے میں چند مزید احکامات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سانپ اور بچھو دیکھو تو مار ڈالو، یعنی کوئی بھی موذی جانور حالت نماز میں بھی آپ کو اگر نظر آئے یا آپ کے پاس آنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ پھر نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو المعاص کی بیٹی ماما آپ کی نواسی آپ کے کندھے پر تھی، آپ رکوع فرماتے تو ماما کو اتار دیتے اور جب سجدہ سے فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ یعنی بچہ اگر نماز کی حالت میں آپ کے قریب آ جاتا ہے، پاس آتا ہے، تو آپ اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں، اس کو آپ پرے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اگلا احکام ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے جسے وہ اچک لیتا ہے۔ یعنی نماز میں آپ نے نگاہ اپنی سجدے کی جگہ پہ مرکوز رکھنی ہے، آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ آپ خشوع و خضوع کے لیے، کنسنٹریٹ کے لیے نماز آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پہ۔ پھر نبی کریم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا، جیسے پہلو میں ہاتھ رکھنا، یہ منع فرمایا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب کسی کو نماز میں جمائی آ جائے تو اسے حد المقدور کوشش کرے کہ وہ اس کو روکے، کیونکہ اس وقت نماز جمائی اگر آئے تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ جمائی کے وقت ہاں نہ کہے، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک اور احکام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو حالت نماز میں نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھانی چاہیے۔ حضور پاک نے اس سے منع فرمایا، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ اتنا سخت احکام ہے کہ آپ نگاہیں زمین کے اوپر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، آپ اوپر مت اٹھائیں۔ پھر ایک اور حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات یعنی سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے، اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ یا چادر کے پلو میں تھوک کر مل دے۔ اب ایک اور حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں کسی شخص کو اونگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند چلی جائے، کیونکہ اونگنے کی حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ شاید وہ استغفار کر رہا تھا یا اپنے آپ کو گالی دے رہا تھا۔ تو اس لیے اونگ یعنی نیند کی حالت میں وہ سو جائے، اور جب نیند چلی جائے تو پھر نماز شروع کرے۔ سیدنا زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، پھر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ آیت نازل ہوئی تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنے سے منع ہو گئے۔ پھر ایک اور حکم ہے کہ اگر کوئی شخص سلام میں نماز کے دوران سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے جواب دے۔ تو یہ کچھ احکامات تھے جو کہ نماز کے بارے میں، تو یہ میں نے ذکر کیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔